بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 احادیث کا سلسلہ جاری رکھا تھا اور اس پہ اس کی فضیلت ہر دفعہ جو سنا دیتے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 40 حدیث میری امت کے فائدے کے لیے، دین کے لیے یاد کرے اور حفظ یاد کر لے اور سنائے گا تو قیامت کے دن علماء اور شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ان کی ابتدائی 5 حدیثیں ہو چکی تھی۔ پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث تھی حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشبیت العاطس، اور تیسری حدیث تھی یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اور چوتھی حدیث لا يدخل الجنت قطات چغل خور، اور 5ویں حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع۔ تو یہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں۔ اب ان کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 6ٹھی حدیث ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، یعنی میں اللہ ظلم نہیں کرتا اور اس کو تمہارے بیچ بھی حرام قرار دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ ایک تو ظلم ہے کسی کا حق کھانا، کسی کو نہ حق مارنا اور جو تکلیف پہنچانا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور فرمایا کہ گناہوں کے ذریعے سے مخلوق پر ظلم کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کے ذریعے سے مخلوق پر بھی ظلم ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتے ہیں، اس کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے بے زبان اور مخلوق جو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، گویا کہ یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہ ظلم قیامت کے دن جو ہے وہ کئی اندھیروں کی شکل میں آئے گا، یعنی کتنے لوگ ہوں گے جن پر ظلم کیا، ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ گناہ دوسروں نے کیے تھے، اللہ نہ کرے زنا چوری قتل دوسروں نے کیے تھے، ان کا بوجھ اس کو لے کر جانا پڑے گا جہنم میں۔ اور 7ویں حدیث ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا کہ ٹخنوں کا جو حصہ پائجامہ یا شلوار کے نیچے رہے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے جو ہے ایک تو اس کا نقصان یہ ہے کہ شلوار بڑی ہوتی ہے، کپڑے کا ضیاع، اور دوسرا یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، تکبر کی وجہ سے بڑی شلوار بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹخنے سے نیچے پاؤں کے نیچے تک رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قاتلانہ ان پر حملہ ہوا اور ان کو شربت پلایا تو وہ آنتڑیوں سے نکل گیا، اور پھر دودھ پلایا تو وہ بھی نکل گیا، زخموں کی تاب نہ لا سکے، آخر میں دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ایک نوجوان آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پریشان دیکھ کے کہا آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فضائل کہ آپ اگر کوئی آخری نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور جو ہے شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جنت میں محل دیکھا۔ تو بہت ساری صفات بیان کر جب جانے لگے تو ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی، پائجامہ نیچے تھا، تو فرمایا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ازارک، اپنی جو ہے پائجامہ ہے اس کو اوپر کرو، یہ کپڑوں کو صاف رکھنے والا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ تو عام طور پہ لوگ جو ہے شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، اور یہ حالت نماز میں تو بالکل مکروہ تحریمی ہے، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، نماز میں تو ہر حال میں اوپر کر لینا چاہیے۔ اور فرمایا 8ویں حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ادا سے مسلمان محفوظ رہیں، مسلمان ہے ہی وہی جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے مسلمان کی علامت ہے، مسلمان فرمایا وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے،
ایذائے مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور اس کو اذیت دینا یہ حرام ہے۔ اور فرمایا کہ جہاں اور علامتیں ایمان والوں کی، مسلمانوں کی، اس میں یہ بھی ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ تو ہم دیکھ لیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جس کو ہم سے راحت پہنچتی ہے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے تو ہم ان سے جا کر معافی مانگ لیں۔ دنیا میں معافی آسان ہے، معافی مانگنے سے معاف کر دے گا۔ اگر خدا نخواستہ اسی طرح لوگوں کو تکلیف دیتے دنیا سے گئے تو آخرت میں کیا بنے گا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث خود بھی سنیں اور آگے بھی بھیجیں، اور جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے اور جب تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اس کو چلاتے رہیں گے۔